جائے گی اور زمین میں حقیقی ایمانداری ایسی گم ہو جائے گی کہ گویا آسمان پر اٹھ گئی ہو، اور قرآن ایسے متحرک ہو جائے گا جس میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے نا کہ میری قوم کو جو ہے نا وہ میری قوم نے قرآن کو چھوٹی مسروق کر چھوٹی دیا۔ چھوٹی بات کر لیں امین بھائی، لمبی ہو اب جائے گی چھوٹی بات اگر یہ آپ ہے کہ اجازت یہاں دیں، پہ جو چھوٹی سی آیت بات۔ پیش کی گئی ہے نا سورۃ المومنون کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلوائی ہے، اس کا جو ہے نا وہ جمال مخفی نکال کے دیکھ، اور 1274 وہ زمانہ ہے جب اسلام جو ہے نا وہ آسمان پہ اٹھ جانا تھا، ٹھیک ہے، یہ اپنی انہوں نے صداقت میں ٹھیک ہے، پیش کی ہے، یہ زمانہ بیان کیا ہے، اس زمانے کا تعین جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اچھا، پھر اسی صفحہ میں 55 نمبر پہ یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے نا، پھر اسی کے آگے جا کر نا انہوں نے اپنا اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا 13ویں صدی کے ہونے پر، ہاں کشفی طور پر، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اول اور آخر میں مسیح موت کا ظہور ہوگا، اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لطیف چند روز کا ذکر ہے، اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ اس حدیث کا جو آیات بعد المیتین، وہ 2200 سال جو 1200 سال جو گزرے گے، ٹھیک ہے، کا یہ بھی ایک منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اول و آخر میں مسیح موت کا ظہور ہوگا، جو ڈاکٹر قادری نے نا وہ پیش کی تھی نا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ کیا میں اس میں شامل ہوں؟ تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی، اور وہ یہ نام یہ ہے، غلام احمد قادیانی۔ اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں بیان میں، باجز اس عاجز کے، اور کسی کا نام غلام احمد نہیں، بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں، اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ سبحانہ بعض اسرار عدد حروف تہجی میرے پر ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر آگے دوسری بھی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی طرف توجہ دلوائی، اور ان کی عمر جو ہے نا بتایا گیا کہ صورت اثر میں جو ہے نا اس کے بتائی گئی ہے کہ آدم کی عمر کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر یہ کشفی طور پر جو ہے نا یہ بات کھولی ہے۔ تو وہ اپنی تائید کے بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ 13ویں صدی جو ہے نا تیرے نام پر ہم نے بند کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے 13ویں صدی تیرے نام پہ بند کی، اور 14ویں صدی جو ہے نا، جو حدیثوں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں 14ویں صدی تیرے ظہور کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ غلام احمد قادیانی جب آپ اس کو لکھتے ہیں نا تو اس کو آپ نکالتے ہیں، اس کے اعداد نکالتے ہیں، تو اس کو وہ چھوٹا کر لیتے ہیں، پتہ کیا بات ہے کہ پھر پتہ کیا لمبی ہو جاتی ہے بات، ہاں اس کو ایلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ جی ساحل بھائی، آپ نے بات سنی ہے جو میں نے جتنی بھی معذرت، میرے منہ میں تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ہنس رہا ہوں، اصل میں وہ جب مائک میوٹ تھا تو میں سن کر ہنس رہا تھا۔ اچھا، یہ بات ویسے بھائی اتنی ہے، میں سیریس ہو رہا ہوں ابھی، کہ انہوں نے جتنی بھی بات کی ہے، جتنی بھی لمبی بات اور جو بھی صفحات پڑھے گئے ہیں، ان سب کے اندر ایک ہی چیز جو تھی وہ قابل غور تھی اور قابل ذکر تھی کہ مرزا صاحب کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کشوف کے ذریعے بتائی جا رہی تھیں، ان کو خدا تعالیٰ ان کا بتا رہا، تو انہوں نے کہا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے کشف کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہے۔ تو میں امین صاحب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس چیز کو چیک کر لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو جو کشوف، الہام اور خوابات دکھائے جاتے تھے بذریعہ الہام یا خدا تعالیٰ کی طرف سے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی صاحب اپنے ان کشوف کے اندر، اپنے ان الہامات کے اندر، اپنے ان خوابوں کے اندر ٹھیک تھے، تو ہم ان کے اس خواب کے اوپر بھی غور کر لیں گے، ان کشوفات کے اوپر بھی غور کر لیں گے۔ تو کیا خیال ہے، ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے اویس؟ شروع سے جو 85 کتابوں میں جو تحصیف اویس بھائی؟ جی جی، وہ آج تو شروع نہیں کر سکتے، ٹائم بڑا لمبا ہو جائے گا، پھر وہ میں بیٹھا ایک پوائنٹ اس میں جو ہے نا اویس بھائی، بات یہ ہے کہ ہاں یہ دیکھیں، کیا غلام احمد قادیانی کے جو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پر،
کہ یہ مجھے کشفی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشفی طور پہ جو ہے نا اپنے نام کی طرف توجہ دلوائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے نام کا جو دیکھ غلام احمد قادیانی یہ 1300 پورے بنتے ہیں, پورے 1300 بنتے ہیں. وہ صدی کا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صدی کا بتایا ہے کہ یہ وہ زمانہ اور تیرے نام پہ میں نے صدی بند کی ہے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ اس نام کا جو ہے نا قادیان میں تو کیا اس وقت پورے دنیا میں بھی نا غلام احمد قادیانی کسی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو اس میں ٹھیک ہے وہ تو پوائنٹ اویس بھائی اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں. دیکھیے ہم باقی ساروں کو نہیں چھیڑتے, ہم انہوں نے جس چیز کو بھی دلیل بنایا ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو کشفی طور پر ان کے اعداد بتائے گئے تھے غلام احمد قادیانی کے, ہم اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرزا صاحب کا نام غلام احمد قادیانی نہیں تھا, یا اس میں سے غلام کو ہٹا دیتا ہے یا اس کے اندر سے قادیانی کو ہٹا دیتا ہے, تو وہ شخص تو پھر یقیناً غلط ہوگا کہ مرزا صاحب کو الہاماً اور کشف کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نام غلام احمد قادیانی ہے. اگر اس میں سے کوئی غلام کو ہٹا دیتا ہے, اگر اس میں سے کوئی قادیانی کو ہٹا دیتا ہے تو وہ جھوٹ ہے. یہ اس بات کے اوپر آ جائے, اس پہ فیصلہ کر لیں. نہیں یہ اصول تو اگر یہ اصول پہ ایگری کرتے ہیں امین بھائی تو پھر ٹھیک. نہیں دیکھیں بات ہے کہ یہ تو اصولی بات کی ہے نا میرا خیال میں. بات سنیں نا میری, جو انہوں نے وہاں پر جو عبارت لکھی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے رہنا نا, جو ان کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں نا بات. نہیں وہ دعویٰ تو ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام احمد قادیانی سے غلام کو ہٹا دے یا قادیانی کو ہٹا دے تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں پھر, کیونکہ وہ تو یہ تو چیز جو چیز کشف کے ذریعے بتائی گئی ہوگی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر تھنڈیسٹی ہوگی, اور جس کے اوپر تھنڈیسٹی ہوگی. چلیں اب یہ بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ غلام احمد کے اعداد نکال لیتے ہیں, قادیانی انہوں نے کہا ہے جو لکھا نا غلام احمد قادیانی, وہ کہتے ہیں کہ 1300 بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے یہ رکھنا ہے نا تو پھر وہ جو سورۃ المومنون کی آیت پیش کی ہے نا انہوں نے اپنی صداقت کے طور پر, ٹھیک ہے, تو اس پہ سے بھی پھر ایک ناؤز بلا ایک اعداد جو ہے نا اس میں سے بھی ایک نکالنا پڑے گا اگر یہی اصول رکھنا ہے نا, کیونکہ انہوں نے آیت بھی تو پیش کی ہے نا کہ 1274 وہ زمانہ ہے. 1274 اگر ہم انگریزی, میرے بھائی آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں, پھر آپ نہیں سمجھے, آپ نے اویس کو کیا دیا نا, آپ نہیں سمجھے. اویس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام جو تھا وہ غلام احمد قادیانی تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی سچائی کی دلیل پیش کی 13ویں صدی کے اندر آنے کی, کیونکہ اس کے 13 بنتے ہیں. یہ ہم نے بات مان لی, ہم نے یہ بات مان لی. لیکن اب کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں جو غلام احمد قادیانی نام تھا وہ غلام احمد قادیانی نام ہی نہیں تھا, نام تو صرف احمد تھا یا نام تو صرف غلام احمد تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اب یہاں پر اب یہاں پہ بات کی, یا تو وہ کشف غلط ہے یا پھر وہ بندہ کہنے والا غلط ہے, دونوں میں سے ایک غلط ہے. بالکل بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ عبارت لکھی ہے نا یہ دعویٰ اس کے بارے میں ہے کہ مجھے کشفی طور پر کیا کروایا گیا ہے, اس مدرجہ ذائل نام کے اعداد و حروف کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. کس پہ دلوائی گئی ہے کہ کس نام کی طرف, امین بھائی کس نام کی طرف, وہ نام کیا ہے وہ لکھتے ہیں, اور وہ یہ نام ہے, اور وہ یہ نام ہے غلام احمد کا نام. ہاں اب رکیں یہاں پر. اب یہاں پر موقف یہ ہے کہ اب غلام احمد قادیانی نام بنا ہے بذریعہ کشف, ٹھیک ہے, اب اس کو سچائی کی دلیل بھی ہے, اور سچائی کی دلیل بھی ہے, کشف بھی ہے, سچائی کی دلیل بھی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں, دو چیزیں یہاں پہ مکس کر رہے ہیں آپ, دو چیزیں کیا مکس کر رہے ہیں آپ. ایک تو جو ان کا نام کہا جاتا ہے کہ احمد ہے, ٹھیک ہے, اب یہ عرض نہیں کر رہے, وہ انہوں نے پورے کا پورا نام پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کشفی طور پر جو ہے نا وہ مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دو جگہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نے اس چیز کو نا دو جگہ کوٹ کیا, صرف ازالہ اوہام کے اندر نہیں, یہ تریاق القلوب کے اندر بھی موجود ہے. امین بھائی میں نے پڑھا ہوگا اس ساری چیز کو. ہاں جی, تو صرف اتنی سی گزارش یہ ہے, بات یہ ہے, دیکھیں میں اس طرف نہیں میں جا رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ توجہ دلوا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اگر غلام احمد قادیانی کے آپ پورے اعداد نکالتے ہیں وہ بھی 1300 بن جائے, اور جو انہوں نے آیت پیش کی ہے اوپر, وہ سورۃ المومنون کی جو آیت پیش کی ہے اس کے بھی وہی زمانہ. امین بھائی اس چیز کی طرف
امین بھائی اس چیز کی طرف ہم آتے ہیں کہ کس طرح ممکن اس ہے بات کی بات ہے کہ اگر ایک نام کے اتنے ہی عدد بنے جتنا ایک آیت کے اندر بنے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے, لیکن پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لینا کہ جس چیز کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر یہ چیز اخذ کی جا رہی ہے یا جس چیز کے اوپر یہ عمارت بنائی جا رہی ہے, وہ عمارت آپ خود اس کو تسلیم کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. ہم تو پہلے یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ سے پوچھا ہے کہ غلام احمد قادیانی مرزا صاحب نے کہا کہ یہ وہ نام ہے جس کے عدد پورے بنتے ہیں 1300, اور میں 13ویں صدی کے اوپر آیا ہوں, اور اس نام کے علاوہ, میرے نام کے علاوہ کوئی دوسرا شخص دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, لہٰذا میں سچا ہوں. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام تو غلام احمد تھا, قادیانی نہیں تھا, یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام احمد تھا, غلام بھی نہیں تھا, قادیانی بھی نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کے کشف کو بھی غلط ڈکلیئر کر رہا ہے اور مرزا صاحب کی سچائی کو بھی جھوٹ غلط قرار دے رہا ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں, پہلے اس کو تو فائنلائز کر لیں. آپ جا رہے ہیں نام کی طرف کہ ان کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے. اب انہیں غلام احمد, امین بھائی, اگر غلام احمد قادیانی میں سے, ایک چھوٹی سی بات کروں گا معذرت کے ساتھ, غلام احمد قادیانی میں سے قادیانی یا غلام نکال دے تو عدد 1300 بنتے ہیں, بتائیں ذرا. انہوں نے جو یہاں پر اپنا کشف پیش کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اس طرف توجہ دلوائی ہے اور کشفی طور پہ مجھے وہ دکھایا, ان کا جو دعویٰ ہے نا یہاں پر, وہ اپنے اس پورے نام کے مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پورا نام, ٹھیک ہے, یہ پورا نام, یہ والا جو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو پیش کیا جا رہا ہے اس کا امین بھائی, سوال میرا اتنا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے اندر سے آپ سن تو لے میرے بھائی, کر رہے تھے نا کہ کچھ جو ہے نا وہ چیزیں نکال دیتے ہیں, یہ کفار کی طرف وہ آپ نے پیش کی تھی. تو اب آپ اس عبارت کو جو انہوں نے خود یہاں پہ اپنے کشفی طور پہ انہوں نے دکھائی ہے, انہوں نے پیش کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مندرجہ ذائل نام کے اعداد و حروف کی طرف توجہ دلائی. کس نے دلوائی توجہ؟ وہ کہتے ہیں, میں پورا پڑھ دیتا ہوں اس کو, میرے پاس کھلا ہوا سامنے پڑا ہوا, میرے پاس تریاق القلوب کے اندر سے بھی ہے, ظال عوام سے بھی ہے, مسجد کوئی مشکل نہیں ہے. عوام پہ ذرا اس کو پڑھے نا یہاں سے آپ. مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے عدد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ, یہی مسیح ہے جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا. پہلے سے یہی تاریخ ہم نے مقرر کر رکھی تھی, اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے عدد پورے 1300 بنتے ہیں, اور اس قصبہ قادیان میں اب جس کے کسی اور شخص کا نام غلام احمد نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں. ٹھیک ہے ابھی, ہاں جی. اب جو اور وہ یہ نام ہے جو کشفی طور پہ انہیں دکھایا گیا نا, وہ اور بھائی میں کشف کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا, میں کشف کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا. نہیں بھائی, ساحل صاحب بات سن لیں میری. بات یہ ہے کہ وہ جب نام کو خود پیش کر رہے ہیں کہ انہیں کشفی طور پہ کیا دکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کشفی طور پہ انہیں جو نام دکھایا گیا وہ غلام احمد قادیانی دکھایا گیا, ٹھیک ہے. اور جو آیت کا حوالہ انہوں نے سورۃ المومنون کی دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو یہ آیت جو ہے نا, مجھے اس کا بھی کشفی طور پہ مجھے بتایا گیا ہے, اور وہ آیت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھا تھا, ابھی آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کا ترجمہ کیا تھا, سورۃ المومنون, دوبارہ میں نکال لوں, ایک منٹ مجھے اس کو میں دوبارہ نکال لیتا ہوں. ہاں جی. اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر پوری طرح قادر ہے. اس سے اوپر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, وہ جو آیت ہے, اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی ایک مخصوص مقدار میں. امین بھائی, امین بھائی سن لیں ذرا ایک منٹ. پھر اسے ٹھہرایا ہم نے زمین میں, اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر پوری طرح قادر ہے. انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, مجھے یہ بھی کشفی طور پہ مجھے میرے دل میں ڈالی گئی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, اس طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, یہ قرآن مجید جو ایمان کا سریا ستارے پہ اٹھ جانا تھا نا, یہ اس کی طرف توجہ دلوائی. امین بھائی, یہ ہمیں آپ نے بتا دیا پہلے ہی, اور میں آلریڈی پڑھ بھی چکا ہوں. صرف اتنا آپ سے پوچھوں گا, گزارش آپ سے یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جو ان کی سچائی کے لیے کشفی طور پر نام بتایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ جی, مرزا غلام احمد, نہیں غلام احمد, یہاں پہ جو لکھا ہوا, ایک منٹ دوبارہ بارہ کھول. جی, غلام احمد قادیانی یہی نام تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا نام ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نام ہے, اس طرف توجہ. اور وہ یہ نام ہے, اور یہ جو نام ہے, ہاں جی, کیا نام بتایا گیا ہے؟ یہ ہے سوال آپ سے ساحل صاحب, یہ ہے کہ جو وہ عبارت خود کو وہ جو پیش کر رہے ہیں, کیا اس کے 1300 اعداد بنتے ہیں یا نہیں بنتے, یہ ہے.
بنتے ہیں امین بھائی بنتے ہیں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں بنتے ہیں امین بھائی, سن تو لینا بھائی, میرے بھائی بات تو سن لیں. وہ جو نام مرزا صاحب کو ان کی سچائی کے لیے کشفن بتایا گیا تھا, وہ نام کیا ہے؟ جی, جو کشفی طور پہ اعداد و حروف کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, ٹھیک ہے, درجہ ذیل نام کے اعداد و حروف کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ نام یہ ہے غلام احمد قادیانی. اب یہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے, یہ موضوع اب غلام احمد قادیانی نام ہمیں پتا چل گیا امین بھائی, کشفن بھی پتا چل گیا, اور یہ سچائی کی دلیل بھی ٹھہر گیا مرزا صاحب کی غلام احمد قادیانی. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ مرزا صاحب کا نام غلام احمد قادیانی نہیں بلکہ غلام احمد تھا یا صرف احمد تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ جا رہے ہیں نام کی طرف, ٹھیک ہے, نام ہی تو کشف اور روپ میں نام ہی تو کشف کی, نام ہی تو صداقت ہے امین بھائی. ابھی آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ نام ہی تو صداقت ہے. ایک منٹ اویس بھائی, یہاں کشف کا بیان ہو رہا ہے, اس میں کیا بیان آیا؟ احمد بھائی میری بات سنیں, احمد بھائی آپ ایک منٹ, امین بھائی ایک منٹ, احمد بھائی کو ذرا مجھے میں دیکھیں. ابھی جو امین بھائی نے ایک تحریر پیش کی ہے جس میں یہ سچائی, مطلب یہ کشف کی کہ یہ نام جو ہے یہ سچائی کے لیے ہے, مطلب ثابت ہو رہی ہے یہاں پر سچائی, اور جس کے اندر کیا ہے کہ یہ کشف میں دکھایا گیا ہے. اب یہ پوچھا, میں جو سوال اخذ کیا جا رہا ہے نا, اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نام ہے نا غلام احمد قادیانی, یہ نام اپنے آپ کے اندر سچائی رکھتا ہے اور کشف کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ غلام احمد ہے, قادیانی نہیں ہے, قادیانی ہٹا دے گا, تو وہ کشف کے اگینسٹ جا رہا ہے, سچائی کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ شخص. اور اگر کوئی شخص کہ نہیں غلام بھی نہیں ہے, خالی احمد ہے, اس کا مطلب پھر بھی وہ اگینسٹ جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پرپورشنل ہے, اس چیز کو سمجھیں. تو یہ بات اس لیے یہاں پہ رکی ہے, ابھی یہ ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے. تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں اتنی بات کے ساتھ کہ جو شخص مطلب اس پہ بتا رہا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نہیں یہ تو نام, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماہی بھی ہوں, میں عاقب بھی ہوں, میں عبداللہ محمد بن عبداللہ بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی ماہی بھی کہہ سکتے ہیں, عاقب بھی کہہ سکتے ہیں, احمد بھی کہہ سکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں. امین بھائی بحث صرف اتنا جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ حروف ابجد کے حساب سے وہ کیلکولیٹنگ آپ کر کے دیکھیں کہ وہ نکلتا ہے کہ نہیں. سمپل سی بات. ہماری یہاں پہ یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ عدد حروف جو ہیں وہ 1300 بنتے ہیں یا نہیں بنتے. ہم ہرگز یہ بحث, امین بھائی سن تو لینا, ہم یہاں پہ یہ بحث نہیں آپ سے کر رہے کہ وہ 1300 عدد بنتے ہیں یا نہیں بنتے. بنتے بھی ہوں گے, مجھے اس سے کوئی, وہ میرے لیے قابل اعتراض چیز نہیں ہے. میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر غلام احمد قادیانی میں سے اگر کوئی شخص غلام ہٹا دے, صرف احمد قادیانی کر دے, تو 1300 عدد نہیں بن سکتے. اگر 1300 عدد نہیں بن سکتے تو وہ سچائی کی دلیل نہیں بن سکتی. اگر غلام احمد قادیانی میں سے قادیانی نکال دیا جائے تو اکیلا غلام احمد رہ جائے تو پھر بھی 1300 عدد نہیں بنتے. اگر 1300 عدد نہیں بنیں گے 13ویں صدی کا صداقت کی نشان نہیں بن سکتا, سچائی کی دلیل نہیں بن سکتی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص غلام احمد قادیانی میں سے ایک اگلا یا ایک پچھلا لفظ ہٹا دے اور کہہ دے مرزا صاحب کا یہ نام ہی نہیں تھا بلکہ مرزا صاحب کا نام ہی غلام احمد تھا یا مرزا صاحب کا نام ہی احمد تھا. ابھی امین بھائی نے کہا دیکھیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہی بھی کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں. امین بھائی کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف جو نام احمد, میری بات تو سن لیں, عاقب بھی کہتے ہیں, میں بات تو سن لیں, میری بات تک کمپلیٹ ہونے دیں, کالو صاحب میری بات تک کمپلیٹ ہونے دیں. میں سمجھ گیا, آپ نہ بھی کمپلیٹ نہیں آپ نے, اچھا میری ادھوری بات کو لے کے سمجھ گئے آپ, میں سمجھ گیا, ادھوری بات کو جواب دیں گے تو غلط جواب دیں گے. نہیں آپ سن لیں, جواب سن لیں. بات سنا دیں. بات صرف اتنی ہے ہاں جی کہ آپ جس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ کسی اور نے کسی اور نام سے یا آدھے نام سے پکارا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی چیز پہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کشف ہے, سب سے اوپر ہے. جب کشف کی بات ہم دیکھیں گے کہ کسی اور کا آدھا نام پیش کریں گے وہ اس کو مان لیں گے, تو کشفی بات کو مظاہری بات مانیں گے جو پوری ہو چکی ہے. آپ کسی کا کہہ دیں, کسی نے غلام کہہ دیا, یا کسی نے صرف احمد کہہ دیا, کسی نے صفاتی کہہ دیا, کسی نے ذاتی کہہ دیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بتا دیتا کشفی بات پوری ہوگی. جی میں بتا دیتا ہوں. ابھی آپ خود اس چیز کو تسلیم کریں گے, میرے بتانے بھی نہیں, آپ خود اس چیز کو خود ایگری کریں گے اس بات کے اوپر. میں تو احمد اپل بھائی, سورہ صف کے اندر جو اسمہ احمد ہے یہ ذاتی نام کی پیش گوئی ہے یا صفاتی نام کی پیش گوئی ہے؟ دونوں کی.
دونوں کی. اور مرزا صاحب کا ذاتی نام احمد ہے یا صفاتی نام احمد ہے؟ ذاتی نام احمد ہے. ذاتی نام احمد ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو وہ صفات کے اندر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ذاتی نام احمد نہیں کہہ سکتا. احمد کہے گا تو غلام احمد قادیانی کو غلط کہنا پڑے گا نام کو. یہ بات آپ نے خود نہیں، آپ نے مان بات لی. غلط کی ہے. نہیں انہوں نے ایک منٹ احمد اوپل بھائی انہوں نے بات غلط کی ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ ان کا ذاتی نام اور صفاتی نام کیا تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کشفی طور پہ مندرجہ ذیل نام کے اعداد, مندرجہ ذیل کا مطلب کیا ہے کہ نیچے جو لکھے گئے ہیں اس کے نام کی طرف توجہ دلوائی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ نام کیا ہے انہوں نے وہ پیش کر دیا ہے. اچھا, اب یہ جو موضوع چل رہا ہے نا وہ دراصل نا اس جو جہاں پر آنا تھا, یعنی کہ جس سن میں آنا تھا, جس ڈیٹوں میں یا جس صدی میں آنا تھا, یہ وہ موضوع چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ کب آنا تھا مسیح موعود نے, کب آنا تھا, یا امام مہدی نے, یا عیسیٰ علیہ السلام نے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, کہ جس کے بھی آنے والے کی پیش گوئی کی گئی تھی وہ کب آنا ہے, یہ موضوع چل رہا ہے اس عبارت میں پوری میں. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کشفی طور پر وہ کہتے ہیں کہ چند روز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے, یعنی کہ مسیح موعود السلام نے اس طرف توجہ کی کہ کیا حدیث کا جو یار یہ اسلام پڑھ رہا ہے, اسے سمجھاؤ یار چپ کر جو یار, تم کیا نہیں, یہ بات میں نے پہلے بھی نوٹ کی تھی. امین بھائی نیکسٹ ٹائم آگے چلے بات سنے نا. بادل میاتین والی جو حدیث ہے, ہسٹری تو نہ دس. ہاں جی, بادل میاتین والی جو حدیث ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ چند روز گزرے ہیں کہ میں اس طرف توجہ کر رہا تھا کہ بادل میاتین والی جو حدیث ہے اس میں کیا میں شامل ہوں. امین بھائی تھرڈ ٹائم یو آر ریپیٹنگ دس برو. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ کشفی طور بھائی آپ تیسری دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ہمارا یہ سوال ہی نہیں جو آپ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا بھائی, ریلیٹڈ ہے. میں ریلیٹ آپ جتنا مرضی کریں, میرا یہ کویشچن ہی نہیں تھا. میرا کویشچن اتنا تھا میرے پیارے بھائی, میں اتنی کوئی مطلب کوئی لمبی بات نہیں کر رہا, چھوٹا سا کویشچن کر رہا ہوں. آخری دفعہ سن لیں, اگر اس کے بعد بھی آپ رپلائی نہیں کریں گے تو بھائی میں میوٹ کر لوں گا, آپ سناتے رہیں جو سنانا ہے. میں آخری دفعہ ضرور پوچھوں گا. امین بھائی, اگر کوئی شخص غلام احمد قادیانی سے قادیانی نکال دے یا غلام نکال دے, ایسی کرنے کی صورت میں جو عدد حروف ہیں وہ 1300 بنتے ہیں, اور اگر نہیں بنتے تو کیا وہ مرزا صاحب نے جو سچائی اور کی دلیل پیش کی ہے اپنے مسیح اور مجدد ہونے کی, وہ ثابت ہو جاتی ہے؟ پلیز اس کو رپلائی کر دیں, میں اس کے آگے نہیں کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے کشفی طور پر یہ دکھایا گیا, کشف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اس میں سے انہوں نے پیش بھی کر دیا ہے کہ وہ کیا ہے, نام کیا, کس طرف توجہ دلوائی, کون سا کشفی نظارہ دکھایا گیا تھا. اب وہ کشفی نظارے کے اندر جو نام پیش کیا گیا نا, وہ کہتے ہیں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یہاں پر, وہ کہتے ہیں اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے اعداد پورے 1300 بنتے ہیں. اب اس میں سے آپ نے نکالنا ہے تو وہ آپ نکال لیں کیونکہ آپ مخالف ہیں. اور بھائی ہم نہیں نکال رہے. امین بھائی کیوں ہمارے اوپر الزام لگا؟ ہم نے اللہ کی قسم میں نے نہیں نکالا, آپ نکال رہے ہیں. چلے پھر بات ختم ہو جاتی ہے نا, اگر آپ اس کو اسی کشف کے اوپر ہی آپ رہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی, ٹھیک ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے, میں نے صرف اتنا, امین بھائی پھر میرے سوال کا تو وہیں کا وہیں کھڑا نا. میں نے کہا میں اس میں سے نہ احمد کو نکال رہا ہوں, نہ غلام کو نکال رہا ہوں, نہ قادیانی کو نکال رہا ہوں. میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جو شخص یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام غلام احمد تھا, غلام احمد قادیانی نہیں تھا. اگر کوئی شخص, میری بات تو سن لینا میری بھائی, اگر کوئی شخص کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام صرف احمد تھا, نہ غلام تھا, نہ قادیانی تھا, تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ بتا دیں. میں نہیں نکال رہا, آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے, میں نے آپ کو پہلے ایک حدیث بھی دے دی ہے اور اس میں کوئی ہمیں جو ہے نا وہ دوہرایا نہیں ملتا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. آپ جیسا کہ میں نے پہلے بھی پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے یہ ثابت ہے, یہ سنت رسول ہے کہ آپ ان کے نام مختلف جو نام ان کے پیش کیے گئے اس حدیث میں, انہیں ماہی بھی, عاقب بھی, احمد بھی. صفاتی نام ہے کہ ذاتی نام ہے وہ؟ ٹھیک ہے, وہ صفاتی بھی محمد ہے اور ذاتی نام بھی ہے. محمد صفاتی نام ہے؟ ہم کہتے ہیں محمد عربی, جی محمد صفاتی نام ہے, ذاتی نام ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام ہے نا. ہاں جی. مرزا صاحب کا ذاتی نام کیا تھا؟ مرزا صاحب کا جو ذاتی نام ہے ان کا احمد ہے. تو جو شخص یہ کہے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے, پھر وہ غلط کہہ رہا نا. وہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہے, کہاں پہ لکھا یہ کہہ رہے ہیں.
کیا کہا اور انہوں نے ابھی دوبارہ سن لیتے وہ ہیں. تو کشفی اپنے کشف کا ذکر کر جو رہے ہیں. کشف کے اندر جو نام بتایا گیا ہے مرزا صاحب کو، جو اچھا کشف یہ کے اندر آپ نام بتایا دیکھیں گیا ہے مرزا صاحب کی طرف نہیں یہ کہہ رہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوخ کریں گے. ٹھیک ہے، بھائی لکھی مرزا صاحب نے ہے نا، میں نے تھوڑی نا لکھی ہے. یہاں بات پر میں سمجھا رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بات جا رہی ہے نا، کشفی اللہ تعالیٰ بات. کی طرف بات جا رہی ہے، وہ بھائی کشف کا بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اس سن طرح تو توجہ لینا، دلائی گئی ہے. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی شخص کا نام غلام احمد نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں. یہ غلام احمد قادیانی میں سے اگر مرزا صاحب کا یہ نام نہیں تھا بلکہ مرزا صاحب کا نام ذاتی طور پر صرف احمد تھا تو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ نام کیوں بتایا؟ آپ جواب دیں گے. دو باتیں اب یہاں پہ پیش ہوگی. یہاں پہ آپ نے جزاک اللہ آپ نے توجہ دلوا دی. وہ کہتے ہیں بجز اس عاجز کے، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کسی کا نام غلام احمد نہیں. ٹھیک ہے، قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے کسی کا نام غلام احمد نہیں. اب وہاں پہ انہوں نے کہا اس عاجز کو پیش کر دیا کہ غلام احمد، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں غلام احمد، ساتھ میں انہوں نے قادیانی لگا دیا کہ قادیان میں رہنے والے. آپ کو پتا ہے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں اس کی نسبت اس کا نام. بھائی اوپر دیکھو، اوپر ہی لائن پڑھو. اب بات سن لیں نا، اب بات سن لیں. اب یہاں پہ دو چیزیں پیش کی. اب آپ نے یہ دکھانا ہے کہ اس زمانے میں جب مرزا صاحب تھے، جب یہ بات پیش کر رہے ہیں، قادیان میں کسی اور دوسرے کا نام غلام احمد تھا. پھر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ پوری دنیا میں غلام احمد قادیانی کے نام سے کوئی بندہ تھا. یہ اب آپ نے دکھانا ہے. بھائی میں کیوں دکھاؤں؟ مجھے بتائے نا کہ یہ وجہ ہے. آپ مجھے دکھائیں. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے دکھانا ہے. ہم تو دعویٰ پیش کر رہے ہیں نا. بھائی میرا جو چیز میرا سوال ہی نہیں وہ مجھ سے مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. دعویٰ پیش کیا ہے مرزا صاحب نے، یہاں پر دعویٰ پیش کیا نا انہوں نے. میں ثابت کر رہا ہوں، میں ثابت کر دیتا ہوں. نکالیں سیرت المہدی. ایک منٹ میری آپ سنیں نا، میں نکالیں سیرت المہدی. ابھی ہم دعویٰ ختم کر دیتے ہیں. میری پوری بات سن لینا، پہلے پوری بات سن لے. اب آپ نے جو کام کرنا ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قادیان میں اس عاجز کا جو نام پیش کیا، انہوں نے کہا غلام احمد کا اس وقت یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے، بلکہ غلام احمد قادیانی کے نام کا پوری دنیا میں بندہ نہیں ہے. اب آپ نے مرزا صاحب کا دعوے سے لے کر 1889 سے لے کر ان کی وفات 1908 تک آپ نے دکھانا ہے کہ کیا اس وقت کوئی بندہ قادیان میں غلام احمد کا تھا یا پوری دنیا میں تھا. اب دعویٰ ہم نے پیش کیا ہے، اب آپ نے اس کو توڑنا ہے دعوے کو. جس چیز کی بنیاد کے اوپر آپ نے دعویٰ کیا ہے میں اس بنیاد کو ہی ختم کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مجھے نام پیش کریں، میں اس بنیاد کو ہی ختم کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد. دیکھ بات تو سن لیں میرے بھائی، بات تو سن لیں. اب آپ نے اپنے پورے اس دعوے کی بنیاد کھڑی کی کس چیز کے اوپر؟ اس نام مرزا غلام احمد قادیانی، اس دعوے کی. چونکہ یہ نام نہیں ہے لہذا مرزا صاحب سچی ہیں. اگر یہ ثابت کر دیا جائے، اگر آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی جائے جس کو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو ان کا نام ہی نہیں تھا، آٹومیٹکلی آپ کا دعویٰ گیا. اب سنیں، مرزا بشیر الدین محمود صاحب انوار خلافت کے اندر یہ چیز دلیلوں کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام غلام احمد قادیانی نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف ذاتی طور پر احمد تھا. مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب سیرت المہدی کے اندر یہ لکھتے ہیں اور پوری 14 دلیلیں دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مرزا صاحب کا نام غلام احمد قادیانی نہیں بلکہ غلام احمد تھا. آپ نے جس دعوے کے اوپر اپنی بنیاد رکھی، جس چیز کے اوپر اپنے اپنا دعوے کی بنیاد رکھی، وہ بنیاد ہی کھوکھلی ثابت ہوگی. آپ کے اپنے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یعنی مجھے نام دکھانے کی ضرورت تو تب پڑتی جب ہم اس چیز کے اوپر ایگری ہو جاتے کہ نام واقعی غلام احمد قادیانی تھا. یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. لیکن جب آپ کے گھر سے سیرت المہدی انوار خلافت کے اندر سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ نام تو یہ تھا ہی نہیں، تو بات ختم ہوگی. آپ پہلے مجھے یہ تو متفقہ اصول نکال کے دینا اپنے گھر سے کہ ہم اس چیز کے اوپر سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں، متفق ہیں کہ جی غلام احمد قادیانی نام تھا ان کا ذاتی طور پر. میں آپ کی بات کو لے کے آپ کو بندہ بھی پیش کر دوں گا، میں بندہ بھی پیش کر دوں گا، لیکن پہلے اس پہ تو اتفاق کر لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بحث بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کو چینج کر لیں. بات صرف اتنی کہ اگر نہیں سمجھ آ رہی نا، اس کا دے دوں. بات یہ ہے امین بھائی، بات صرف اتنی ہے کہ جیسے آپ ہیں کہ آپ فیصلہ آبادیاں ہو رہی ہیں تو اسی طرح نام مکمل ہو جاتا ہے. تو اگر الہامی طور پہ کشفی طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے تو یہ بات سچ ثابت ہوگی، بات ختم.
تو اس کو مزید اچھا کیا اب بڑھانا؟ بات اس میں سے جو پوائنٹ تھا نا احمد اوپل بھائی، جی پوائنٹ جو یہ بیان ہے کر دیں. کہ پوائنٹ یہ ہے اور وہ یہ نام ہے، وہ کہتے ہیں جو مجھے کشفی طور پر دکھایا گیا نا، انہوں نے کہا کہ میں حدیث جو ہے نا بادل میں آتا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کشفی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ، اللہ تعالیٰ کا تو نام یہاں پہ نہیں، لیکن کشف جب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کشفی طور پہ مجھے دکھایا گیا کہ اپنے جو ہے نا تم مدرجہ زائل عداد کی طرف توجہ دلائی گئی. اچھا ٹھیک ہے، وہ اچھا کہتے اچھا ہیں کہ ٹھیک جو ہے. 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا، جو یہاں مسیح ہے، جو یہی مسیح ہے جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا. پہلے سے یہ ہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی. پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے سے یہ تاریخ جو ہے نا مقرر کر رکھی تھی، اور وہ نام یہ ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں. اب ٹھیک بات ہے. یہاں پہ یہ آیات و بعد المیتین والی جو حدیث ہے. الآیات بعد المیتین کے اوپر بات کریں ہم دونوں اب، اگر یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں. اپل بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا موضوع اگر ایک الآیات بعد المیتین کا ترجمہ کریں امین بھائی. اچھا اب بات یہ ہے اس میں جو کہ اب آپ نے، میں نے جو کہا تھا نا کہ آپ نے دکھانا ہے، یہ ہم نے تو پیش کر دیا نا، اب آپ نے دکھانا ہے کہ اس ٹائم کوئی تھا. یہ نیچے زاہد جمیل جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دادا بھی تھا. اچھا وہ کہاں پہ تھا اور اس کی مجھے دکھاؤ ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کہ مرزا صاحب کے دور میں ان کا. امین بھائی میں کہتا ہوں بہت سارے نام موجود ہیں، آپ نہ کریں اس چیز کے یار اوپر ضد اگر نہ کریں. آپ بولنا اب مجھے تھوڑا سا اچھا او موقع آپ نے دے جو دیں. دیکھیں اصولی اور منطقی احمد بات جو ہوتی ہے نا صوفی وہ تھے. یہی ہوتی ہے. اصولی اور منطقی بات یہی ہوتی ہے کہ میں جس چیز کے اوپر اپنے دعوے کی بنیاد کھڑی کر رہا ہوں نا، مثال کے طور پر کہ میں کہتا ہوں یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد کے اوپر میرا یہ دعویٰ ہے. اگر وہ بنیاد آپ میرے گھر سے غلط ثابت ہو جائے نا تو میرا دعویٰ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. امین بھائی جب میں نے یہ چیز آپ کے گھر سے یہ دکھا دی نا کہ مرزا صاحب کا نام، میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے. دیکھ لیں بھائی یہ نا انصافی کرتے ہیں، یہ ظلم ہے میرے ساتھ. ویسے میری بات سن لینا، امین یہ بھائی زیادتی ہے میرے ساتھ. ویسے کمپلیٹ بات کر لینے دے، وہ آپ سن بھی ہم لیں جب کہ ہو نعرہ سکتا میں نے لگاتے ہیں جتنی نا، دفعہ بھی بات کرنے کی کوشش کی مجھے بیچ میں ٹوک دیا گیا، یہ ظلم اور زیادتی کی ہو جا رہی سکتا کوئی نیا پوائنٹ احمد اوپل بھائی ہم جب نعرہ لگاتے ہیں نا جلسوں پہ ہم کہتے ہیں غلام احمد کی جے، ٹھیک ہے، یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں. اچھا اب ہم انہیں غلام احمد بھی کہتے ہیں، مرزا صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو مخاطب کر کے یہاں پر جو کشفی طور پہ بتایا جا رہا ہے نا وہ غلام احمد قادیانی. اچھا اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا یہ قادیانی کیوں لگا ہے، کیونکہ حدیثوں میں جو آنے والے کا ذکر ہے نا وہ خدا والی جو حدیث ہے وہاں پر وہ بیان کیا جاتا ہے. امین بھائی کرا قدا نہیں ہے، خدا کے بھی الفاظ وہاں پہ موجود ہے. قدا کے بھی ہوں گے تو کاف آپ کو کاف ڈنڈے والا ڈالنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا. پھر کاف نقطوں والا نہیں ڈالیں گے آپ. خدا کے بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر امین بھائی یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں، اگر آپ کاف دو نقطہ والا کسی بھی روایت سے نکال کر دکھا دیں میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا. چلیں ثابت کریں، آ جائیں. دیکھیں مکہ اور اس میں پہلے بکا بھی تھا، کہتے تھے نا بکا بھی، ٹھیک ہے، مکہ بھی تھا، بکا بھی تھا. مکہ کہاں پہ اور بکا بے کہاں سے آ گیا بھی، ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو آپ زیر زبر پیش کے اوپر جاتے ہیں نا تو اس کو ایک سمجھنا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بات کو نا سمجھنا ہوتا ہے. اگر سمجھنا ہوتا تو بات کو سمجھ، یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ روایت کے اندر کاف نقطوں والا نہیں، یہ آپ نے کیا، یہ مانتے لے ہیں کیا آپ قادیان کا نام میں نے رکھا ہے؟ بھائی اس کے اوپر میں جاؤں گا، میں اس کے اوپر لمبی بحث کر سکتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ روایات کے اندر جو قرہ ہے آپ کہتے ہیں خدا کا بھی آیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو قدا آیا ہے آپ کے نزدیک وہ کاف ڈنڈے والا ہے یا کاف نقطوں والا ہے؟ بتا دیں صرف اتنا. وہ جون سا بھی ہے، کون سا ہے؟ دیکھیں قادیان ہمارے پاس کاف نقطوں والے کے پاس آتا ہے، ایسے ہی ہے نا. امریکہ اس کو 3 لفظ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم جو اس میں ڈوچ میں کہیں گے نا اس کو ہم اور ہی پڑھ دیں گے. امریکانش کہتے ہیں ہم ڈوچ میں. امین بھائی اگر ابھی آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تھوڑا بہت چینج ہو جائے، اگر میں قادیان کو کاف ڈنڈے والے کے ساتھ لکھنا شروع کر دوں اور آپ کہہ دیں کہ کاف جو ہے دونوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے نا خاص. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم اس کو امریکانش کہہ دیں یا امریکہ کہہ دیں یا افریقانش کہہ دیں، پاکستانی بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس کو قادیان کہہ دیتا ہوں کاف ڈنڈے والے، ڈوچ ہے نا جرمن زبان ہے نا، ہم کہتے ہیں پاکستانش، ٹھیک ہے پاکستانش. اب اس میں پاکستان اور پاکستانش کتنا فرق آ گیا؟ بات تو ایک ہی ہے نا.
بات وہی آ جاتی ہے نا، خدا یا قادیان یا قدون، پہلے تھا قدون اس کا، ٹھیک ہے، قدون سے جو ہے نا وہ آتا جو ہے نا وہ خدا بن گیا، خدا سے قادیان تک چلا گیا نام. جیسے لیل پور، فیصل آباد کا نام لیل پور بالکل غلط ہے. لیل پور اور فیصل آباد بالکل امین بھائی ملتا ہی نہیں ہے. لمبی بحث تب کریں نا جب میں اس چیز، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں قادیان یا قادیانی کو کاف لائن والی یعنی ڈنڈے والی لکھوں اور آپ اس کو کاف نقطوں والا لکھیں، دونوں باتیں تو سیم ہی ہیں نا. اچھا یار، ویسے مجھے ایک چیز کی وہ حیرت ہوتی ہے کہ میں صرف اور صرف جو استدلال پیش کر رہا ہوں وہ زمانہ اس وقت کا زمانہ پیش کر رہا ہوں. اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں یہاں پر جو میں نے آپ کو ابھی عبارت نیچے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پڑھ کے یہاں پہ ہم جس بات پہ موضوع پہ ہماری ڈسکس ہو رہی ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے مرزا صاحب کا. چلیں آیات بعد المیتین کے ترجمہ کر دیں امین بھائی. آیات البعد المیتین کا جو ڈاکٹر قادری نے پیش کیا نہیں آپ ترجمہ کریں گے اپنا، یا ترجمہ دیکھیں اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے یہ بتائیں. ترجمہ تو کریں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا بنتی ہے، ترجمہ تو کر ہاں دیں جی، وہ جو حدیث یہاں پہ نکال لیں، یہاں پہ سامنے لگا دیتے ہیں بادل میں آتین والی، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ہاں جی آپ ہی نکال دیں بادل میں آتین. امین بھائی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہاں جی، بادل میں آتین 1000، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سال کے بعد قیامت کی نشانیاں ہیں نا بادل میں آتا ہے. 200 سال کے بعد ظاہر ہوں گی، 200 سال کے بعد. اچھا 200 سال کے بعد نشانیاں، کس چیز کی نشانیاں؟ جو قیامت کی نشانیاں 200 سال کے بعد ظاہر ہوں گی. تو اس میں مخصوص تو کوئی نہیں ہے کہ فلاں نشانی جو ہے وہ 200 سال بعد؟ نہیں، اب اس وہ میں تو آپ باقی دوسری حدیثوں میں ہے نا نشانیاں. ہاں جی نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس روایت کے اندر تو مخصوص نہیں ہے نا. چلے یہ سن لیتے ہیں نا کیا ہے اس میں، کیا ہے یہ سن لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور سے متعلق نشانیوں کے وقت کا تعین بھی فرما دیا تھا. آئیے دیکھیں کہ ایک مشہور عالم دین جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس بارے میں احادیث نبوی کی روشنی میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. انس بن مالک عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الآیات بعد المئتین، یہ حدیث، نشانیاں کسی دوسری صدی ہجری میں ہوں گی. اب توجہ سے سنتے آئیے، بعد المئتین، جب بھی آئیں گی، سن ہجری کا 200واں سال ہوگا، یعنی دوسری صدی ہجری ہوگی. کیا؟ اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی. یہ تھی سنن ابن ماجہ. اسی کو امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا. ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ 10 آیات کسی بعد الالف، کسی 1000 سال کے بعد دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں. اب آج شروع ہے 5ویں صدی ہجری. اگر یہ اس 1000ویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا، یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے. ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن 1200 کچھ. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ احادیث نبوی کی منشا کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام 12ویں صدی ہجری کے عین بست یعنی سن 1250 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. امین بھائی آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ کی دوسری صدی تو گزر گئی اور اس کو گزرے ہوئے ہو گئے 250 سال. لہذا امام مہدی کو نکالنے والے اس 1000ویں سال کے خاتمے تک تو ان کے نکالنے کا خیال بند کر دیں.
ان کے نکالنے کا خیال دل سے نکال دیں. یہ تو حدیث نبوی ہے, یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بہت قریب سے قریب تر بھی تصور کر لیا جائے, ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر قریب سے قریب تر یہ سمجھیں کہ اگلی چند صدیوں میں 100 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے. اس 1000 سال کے ختم ہونے میں ابھی 650 سال باقی, 6 صدیاں باقی, پھر 2 صدیاں اگلے 1000 سال کی آئیں گی, چونکہ بعد الالف 1000 سال کے بعد میں آتئین 200 سال بیتنے ہیں, تو گویا آج سے 850 سال بعد, 778 سال بعد, آج سے 850 سال بعد جا کر آئے گی اگلے 1000 سال کی دوسری صدی کی ابتدا. بادل میں آتین فرمایا, اصل وہ ابتدا 100 سے نہیں ہونی شروع, 2 صدیاں پوری ہوں گی بادل 200 سال پورے ہونے کے بعد. تو پھر حقیقت زمانہ 250 سال کا نہیں گزرا, 125 سال گزرا ہے. تو پھر حقیقت زمانہ 250 سال کا نہیں گزرا. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے نا, انہوں نے جو اگر پیچھے لے کے جائیں کہ اس ٹائم ظہور امام مہدی ہونا تھا تو وہ بنتا ہے 125 سال پہلے, ٹھیک ہے. اور جماعت احمدیہ کے 137 سال ہو گئے, اور یہ ویڈیو بھی تقریباً 10-15 سال پرانی ہے. کیونکہ امین بھائی میں کوئی کویشچن کر سکتا ہوں اب؟ جی کریں ساحل صاحب آپ. امین بھائی, آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو چلائی, آپ نے پوری ویڈیو کئی بار سنی ہوگی, ہم نے بھی یہاں آپ کے سامنے, ہم نے بھی آپ نے سنائی. کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس روایت کو لے کے امام مہدی کا جو زمانہ ہے وہ اس صدی کو مخصوص کیا ہے جس صدی میں مرزا صاحب آئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس صدی میں آنا ہوتا نا تو 125 سال مخصوص کیا ہے یا نہیں؟ نہیں, مخصوص نہیں کیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ کہ انہوں نے مخصوص نہیں کیا. سن لیں نا, بات سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس صدی میں آنا ہوتا نا تو وہ 125 سال پہلے بنتی تھی. اچھا, لیکن اب جو ہے نا وہ اگلی صدی کا انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ اب 775 یا ایسے کچھ سال, 850 سال, انہوں نے کچھ زمانہ ایسے کیا ہے کہ اگلی صدی میں اگر ہم کریں نا, یعنی کہ سینچری میں, 15ویں سینچری میں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ سنا ہے, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ 15ویں صدی میں ان کا ظہور ہونا ہے. اب مجھے امین بھائی, اب مجھے یہ بتا دیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے الآیات بعد المیتین سے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا آنا جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. اب امین بھائی سوال میرا آپ سے یہ ہے, کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خاص اس شخصیت کی جس کی آمد کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں مرزا صاحب ان کا اقرار ہی کرتے تھے, ان کے قائل تھے آنے کے کہ نہیں؟ جی, یہ جو حدیث امام مہدی کے بارے میں انہوں نے کہی ہے نا, وہ انہوں نے بالکل اس کو کہا ہے کہ جو انسان یہ کر رہے ہیں نا حدیثوں میں جس کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق تو وہ اس کی نفی کی ہے انہوں نے. نفی کیا؟ ہاں جی, اس کی نفی کی ہے. جزاک اللہ. ہاں جی, ہم بات اس کو نہیں کر رہے, ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. جس طرح امین بھائی بات سن لیں نا, جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں نا, جس چیز میں آپ الجھے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو ایک شعر پڑھ کے سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت, میں نہ آتا تو کوئی اور آیا ہوتا. تو وہاں پہ جو لوگ تھے جیسے مولانا عمر تسری اور دوسرے جو تھے محمد حسین بٹالوی اور دوسرے جو اس ٹائم علماء کرام موجود تھے اور انصار میں تھے, جیسے میں نے ابھی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں سے بھی دکھایا, امام سیوطی نے بھی 13ویں صدی کا انہوں نے زمانہ تعین کیا کہ اس ٹائم ہو سکتا ہے. اور جو ابھی میں نے وہ کیا نام تھا, کسب النجب کیا نام تھا کتاب کا, وہ میں نے وہاں سے دکھایا کہ 1290 میں جو ہے نا امام مہدی کا ظہور ہوگا, ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے اس وقت یہ دعویٰ کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے اندر ہی وہ مخصوص کر دیا تھا.
اب یہ بات ہماری چل رہی ہے نا جو وہ ان کے اوپر چل رہی امین ہے. بھائی اسی بات کے اوپر میرے اور سوال ہیں، ذرا سن لیں میرے بھائی. جی جی اتنے ٹاپک جو ہے نا اپنے اپنے کنسپٹ کلیئر کرتے چلتے ہیں، لیکن ایک طرف تو ایک چیز مجھے آپ نے کلیئر کر دی کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آپ نے ویڈیو پلے کی ہے اس کے اندر انہوں نے امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اس صدی یا نہ کسی اور صدی، کسی صدی کو مخصوص نہیں کیا. یہ بات تو ہمیں آپ نے بھی کلیئر مان لی، میں نے بھی مان لی. صرف یہ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا یہ جی جی جو ہے نا. جی جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ. کوئی بھی نہیں ذاکر نائک، کرتا. ٹھیک ہے، میری بات اسرار کمپلیٹ احمد ہونے صاحب، دیں. کوئی بھی آپ میری کے عالم کمپلیٹ جو تو ہے نا ہونے وہ دیں نا کوئی میری بھی نہیں بات اس کو. کو پہلے، لیکن اس سے پہلے جب میری مرزا بات صاحب تو نے کمپلیٹ ہونے دیں. بات سن لینا. اب جب مرزا صاحب نے دعویٰ دیکھیں پھر آپ میری بات کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں آپ میرے کریں ساتھ. ساحل بھائی، کریں آپ پیارے بھائی، کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. دوسری بات ہماری یہ کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں جس کے ذکر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے تھے، مرزا صاحب کا ایسے کسی امام مہدی کے آنے کے قائل نہیں تھے. یہ آپ نے مجھے بتا دیا، یہ بھی مجھے کلیئر ہو گیا. اب امین بھائی صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اگر اس روایت الآیات بعد المیتین کے اوپر دعویٰ کیا تھا تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اندر دعویٰ لکھا ہوا ہے 1290 جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بھی لکھا ہے، فلاں جگہ پہ بھی لکھا ہے. 1290 میں اس نے دعویٰ کرنا تھا یا اس شخص نے پیدا ہونا تھا یا اس شخص کو الہام ہونا تھا؟ کیا ہونا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ واقعی مرزا صاحب اسی ڈیٹ کو ہوا یا اسی وقت ہوا یا اسی صدی کے اندر ہوا کہ یا نہیں ہوا؟ پلیز. میں نے آپ کو نہ بات کہی ہے، انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بھی جو علماء ہے نا، اصل جو جیسا کہ ہمیں وہ حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہہ دیا کہ اس کا آیت بلکہ نازل ہوئی اس پہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کر دیا کہ اس طرح جیسے یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی دور قیامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ ایک لگایا جاتا ہے. اور ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر والی آیت ہے کہ قیامت نزدیک آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اندازے بیان کیے گئے ہیں نا، ہماری جو گفتگو کا ٹاپک جو ہمارا یہاں پہ چل رہا تھا وہ یہی چل رہا تھا کہ اگر تو مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس وقت، وہ کیا وہ وقت وہی تھا یا آپ کے ہمارے نزدیک تو وہ وقت تھا. اور ہمارا ایک جو امام ہے وہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا، وہ کھڑے بھی ہوئے وہاں پر. ٹھیک ہے، انہیں ہم مرزا صاحب کی صورت میں ہم پیش کرتے ہیں. چلیں، اب یہ تو بات ہوگی نا جماعت احمدیہ کی. اب بات ہے کہ آپ کے جو امام مہدی جس کا آپ انکار کر رہے ہیں، کیا علماء کرام نے ان کے بارے میں بھی کوئی ایک لمٹ منتخب کی تھی یا بتایا تھا؟ کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے نا، انہوں نے یہی جو سال تھا نا، بلکہ یہی نہیں کہ مسلمانوں نے صرف امام مہدی کے بارے میں کہا ہے، یہاں تک کہ دانیال کے جیسے میں نے تورات میں دکھایا ہے، عیسائی بھی انکار کر رہے ہیں کہ مسیح نے جو ہے یہ بہت سارے ٹاپک کھول رہے ہیں آپ، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی، وہ اور گرو نانک صاحب کا میں جو دانیال کی طرف جاؤں گا، پھر آپ کہیں گے کہ وہ ٹاپک الگ ہے. میں کسی اور طرف جاؤں گا تو وہ ٹاپک الگ اس کو مختصر کر کے نا، یعنی کہ تمام جو انصار کرنے والے انصار کر رہے تھے نا کسی کے آنے کا، تو وہ سارا جو ایک ٹائم پیریڈ نکلتا ہے نا، تو وہ سن بنتا ہے یہی کوئی 1250 سے لے کر 13ویں صدی تک. ٹھیک ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے. ٹھیک ہے، 1200 سے لے کر 13ویں صدی تک جو ہے نا، 14ویں صدی کے شروع تک یہ وہی سال بنتا ہے اگر تمام کو انکلیوڈ کرے تو. جی کریں بات آپ. بہت شکریہ امین بھائی. سوال میرا اتنا تھا